بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ملکہ سبا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ تحائف اور ہدیے بھیجتے ہیں، اور ان تحائف اور ہدیوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ آیا یہ شخص نبی ہے یا یہ بادشاہ ہے. اگر بادشاہ ہوا تو تحائف کی طرف متوجہ ہوگا، مال و دولت کی طرف متوجہ ہوگا. اگر اللہ کا بندہ ہوا تو اس کو مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے سرداروں نے یہ فرمائش رکھی. ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے عرض کیا، آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، ہم ایک فیصلہ کن آپ سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. مکہ کے سرداروں سے پوچھا، جی؟ انہوں نے کہا، جناب ان سے پوچھئے کیا چاہتے ہیں. مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، دینے کے لیے تیار ہے. مال و دولت چاہتے ہیں، اتنا اکٹھا کر دیتے ہیں کہ مکہ کے رئیس شمار ہوں گے. کسی جگہ نکاح کی خواہش ہے تو اشارہ کریں، وہی ان کا نکاح کر دیتے. پورا مراعاتی پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اطمینان سے ارشاد فرمایا کہ اگر چاند اور سورج بھی لا کر میرے سامنے رکھ دیا جائے، مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتا. یہی معاملہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. تحائف بھیجے اور کیا، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جناب اتمدوننی بمال، مجھے مال کے ذریعے مدد دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو. بھائی حضرت سلیمان نے کیا فرمایا؟ جو کچھ مجھے کس نے دیا ہے؟ بھائی جو شخصیت ہوا کو اشارہ کرے تو ہوا رخ بدل لے. جو شخص جنات کے کان مروڑ دے، جو شخص چونٹی کی گفتگو سمجھتا ہو اور بولتا ہو، جو سمجھ بھی سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، جو اللہ کی ہر مخلوق سے محو کلام اور محو گفتگو ہو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے میرے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، میرے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے. تو بھائی میرے اور آپ جیسے کس کھاتے میں، کس شمار میں ہیں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم میرا کمال، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میری جائیداد اس طرح، میں فلاں. نہ، یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ انسان کا
ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں، کمالات، خوبیاں، بھائی سارا کچھ کس کا ہے؟ یہ تو اللہ نے جھلک دی ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ہم نے آج رات کو ستارے بھی چمکتے دیکھے ہیں، چاند بھی چمکتا دیکھا ہے، لیکن نہ ستاروں کے پاس روشنی ہے نہ چاند کے پاس روشنی ہے۔ اللہ نے روشنی والا سیارہ تو صرف سورج کو بنایا، یہ سورج سے لیتے ہیں اور رات کو چمک اٹھتے۔ اب یہی چاند اور یہ ستارے جو ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنی روشنی ہونے کا دعویٰ کریں کہ ہم روشنی کے مالک ہیں، چونکہ روشنی کس کی ہے اصل میں؟ سورج کی، اور سورج کی حیثیت یہ ہے، صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں ہے کہ یہ ایک ذرے کے برابر بھی حرکت اللہ کے حکم کے بغیر، قیامت کے قریب اللہ آرڈر دیں گے جناب صدیوں سے تم مشرق سے نکل رہے ہو، آج مغرب سے نکلو، تو سورج نے انکار کرنے کی مجال ہے سورج کی؟ اسی لیے اللہ جب حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا کہے گا اذا الشمس کورت، وہ گیا سورج، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری صفات جو ہیں وہ میرے اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے کمالات کے ساتھ اس کائنات پر جب روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ مل جاتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے کمالات اور نور سے کوئی ذرہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں ہرگز یہ دعویٰ نہیں، اس کا حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کمال میرا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، اللہ نور السماوات والارض۔ میں نے اس آیت کی تشریح میں بتایا تھا نور کے بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کیا ہے؟ اللہ نور، اللہ منبع، اللہ منبع، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام کمالات کا منبع ہے، مخزن ہے، معدن ہے۔ زمین و آسمان میں جس کے پاس جو کچھ ہے بھائی وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کے کمالات کا ایک عکس ہے، ایک ذرہ ہے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم دے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور جناب تم اپنے ان تحائف پر خود خوش ہو سکتے ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ملکہ سبا نے ہدیہ بھیجا، وہ اس راز کو سمجھتی تھی۔ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس خاتون کو ذہین ترین عورت شمار کیا گیا ہے تاریخ کا۔ اس نے بھائی کیا بھیجا؟ ہدیہ۔ کیوں؟ ہدیہ جو ہے یہ دلوں کو نرم کرنے کا سبب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال بتائے جس سے دلوں کی نفرت کم ہوتی ہے، اور ہمارے آج کے زمانے میں ان عملوں کی حد سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اس وقت ہمارے یہاں محبتیں بہت کم رہ گئی ہیں، ہر طرف نفرتیں ہی نفرتیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا تم ایک دوسرے کی عیادت کیا کرو، اس سے بھائی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ سے اتنا خوش ہوتے، وہ صحابی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کے موزے لائے یمن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قدردانی فرمائی کہ آپ 2-3 دن تک مجلس میں تذکرہ فرماتے رہے کہ میرے لیے فلاں جو ہیں وہ یمن سے چمڑے کے موزے لے کر آئے۔ اللہ کے نبی تو ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کوئی اونٹ کی کھری بھی دے، اور نیچے والی پایا نہیں، نیچے والی کھری جو کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کے نبی اس پر بھی خوش ہوتے، راضی ہوتے۔ کیوں؟ اس چیز کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ ہدیہ اور تحفہ وہ چیز ہے جو دلوں کی کدورتوں اور نفرتوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن بھائی
یہ وہ ہدیہ ہے جو اس کو سمجھ لینا چاہیے، یہ وہ ہدیہ ہے جو بے لوث ہو، یہ وہ ہدیہ ہے جو اللہ کے لیے دیا گیا، یہ وہ ہدیہ ہے جس میں واپسی کا کوئی خیال تک نہ آئے۔ ہمارے یہاں شادی پر جو کچھ اتنا کچھ دیا جاتا ہے، سالگرہ آ گئی، فلاں آ گئی، دیتے ہیں لیکن کوئی محبتیں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ لین دین ہے، وہ رسم و رواج ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ رسم و رواج ہے، اس لیے اس کے اندر اثر نہیں ہے۔ جہاں کوئی رسم و رواج نہ ہو، اللہ کے لیے دیا جائے، اور مقصد یہ ہو کہ میرا اس ہدیہ سے مقصد یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ کئی سال پہلے مجھے ایک بیٹی نے فون کیا کہ جی مفتی صاحب میری شادی ہے، 4 سال ہو گئے، میری ساس جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتی ہے، میں کیا کروں؟ میں دعائیں مانگ تھک گئی۔ تو میں نے اپنے بڑوں سے ایک بات پڑھی تھی، سنی بھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ بیٹی آپ جب بھی بازار جاتی ہو یا ادھر ادھر جاتی ہو تو اپنی ساس کے لیے تحفہ خریدا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ مالدار فیملی تھی، اور اس کی عادت بنا لو، اس کی عادت بنا لو۔ بعد میں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے، تحفہ دینا، ہدیہ دینا بغیر کسی غرض کے۔ لیکن اگر ہدیہ اتنی قیمتی چیز ہے، واقعتاً ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے رد کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر اگر ہدیہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل 2 طرح کے ہیں۔ بہت سارے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ کے ایک سردار مدینہ مذاکرات کے لیے آئے، 2 گھوڑے لائے اور کچھ قیمتی چیزیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ایک موقع پر ایک اور کافر کچھ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مقوقس شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے، حضرت ماریہ قبطیہ بھی اس میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا۔ ایک اور کافر کچھ لے کر آئے، اللہ کے نبی نے ان کا ہدیہ بھی قبول فرما لیا۔ علماء نے فرمایا جہاں قبول نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کو جہاں یہ لگا کہ یہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگے، ان کے ہدیے کو قبول نہیں فرمایا، اور جہاں یہ لگا کہ یہ میرے ہدیہ قبول کرنے سے اسلام کی طرف مائل ہوں گے، وہاں اللہ کے نبی نے ہدیہ کو بھائی کیا کر لیا۔ جہاں دین کی طرف میلان نہ ہو اور بندہ صاحب اقتدار ہو، کسی عہدے پر ہو، وہ ہدیہ تحفہ جو ہوتا ہے وہ رشوت کہلاتا ہے۔ ملکہ سبا نے جو ہدیہ بھیجا تھا، حقیقت میں وہ ہدیہ نہیں تھا، حقیقت میں وہ کیا بن رہی تھی؟ رشوت بن رہی تھی، چونکہ کہتے سلیمان بادشاہ تھے۔ اس لیے بھائی جو شخص کسی عہدے پر فائز ہو، کسی مقام اور مرتبے پر فائز ہو، اس کے لیے تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے حکمرانوں کو تحائف دیے جاتے ہیں، یہ تحائف نہیں ہے، یہ رشوت کی شکلیں ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ رشوت کی شکلیں ہیں۔ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے ہمارے بہت ہی عظیم استاد حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان تھے رحمہ اللہ، ان کو افغانستان کے صدر نے قالین بھیجا، بہت قیمتی۔ انہوں نے فرمایا میری تو ان سے کوئی ذاتی شناخت نہیں ہے، اس لیے یہ تو میرے لیے جائز نہیں بنتا، اس کو بیچ کے اس کے پیسے مدرسے میں داخل کرو۔ اور حضرت عمر اس پر بہت متوجہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، بیوی کے پاس کچھ تحائف دیکھے، کس نے بھیجی ہے؟ جی فلاں نے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری اس سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ فرمایا وہ تو پھر تجھے اس وجہ سے بھیجا کہ تو خلیفہ کی بیوی ہے، ان کو تم لے نہیں سکتی ہو، یہ رشوت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ جو بندہ کسی عہدہ پر ہو، ہمارے یہاں نیا ڈی پی او آتا ہے، پہنچ جاتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے کر، مقصد کیا ہے؟ نہ اس کے لیے لینا جائز اور نہ دینے والوں کے لیے
دینا جائز. ہمارے یہاں سارے، میں ایک مرتبہ ایک بڑے شخص کے پاس بیٹھا تھا، وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے. میں تو پریشان ہو گیا، 2 گھنٹے کے ہمارے پاس بیٹھنے سے پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. ایک صاحب آئے کہ جی چاول آئے ہیں آپ کے لیے فلاں، کتنے توڑے؟ جی 50 توڑے. اور وہ مزے مزے سے قبول کر رہے. میرے ساتھیوں کو اشارہ کیا یہ جو چائے پی رہے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ جائز نہیں ہے. اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ مال کدھر سے آ رہا ہے. یہ مال، اس لیے بڑے حکمرانوں کے پاس جاؤ، وہاں ان کی چائے اور پانی سے بچنا ہے. عام سادہ پانی سے بھی وہاں احتیاط کرو، چونکہ پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے صاحب اقتدار اور رہنما ہیں ان کو تحائف دیے جاتے ہیں، تحائف پر ہی ان کی گاڑی چلتی ہے. وہ کہنے کو تحائف ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی وہ کیا ہے؟ وہ رشوت ہے. وہ ہرگز جائز نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، ان سے فرمایا، ایک صاحب زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے گئے، واپسی پر جب حساب و کتاب اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے. حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے ہدیہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے. اللہ کے نبی ان سے کیا ہوئے؟ ناراض ہوئے. اس لیے اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے. حضرت عمر تو اس میں اتنے حساس تھے، اور صحابہ کرام کی تربیت تھی یہ. بھائی یہ کیا صحابہ کرام کی تربیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے بعد بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں جس شخصیت کی رائے لینا ہر وقت ضروری ہوتا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. یوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ جی حضرت علی سے میرا فلاں جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے. اب حضرت علی گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بے تکلفی سے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آ کے کہا جناب میرا فیصلہ کر دیجئے، میرا حضرت علی سے فلاں جھگڑا ہے. حضرت علی نے فوراً کہا قم یا ابو الحسن، ان کی کنیت ہے ابو الحسن، ابو الحسن اٹھیے. اب آپ فریق بن گئے ہیں، سامنے بیٹھے. حضرت علی جب اٹھے نا تو حضرت علی کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے. اور حضرت عمر تو چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت کرتے تھے. دونوں کی بات سنی اور اس میں حضرت علی حق پر تھے، فیصلہ حضرت علی کے حق میں کیا. دوسرا فریق چلا گیا، حضرت علی پھر پاس بیٹھ کے باتیں لگے کرنے. اب تنہائی ہوئی. حضرت عمر کو غصہ تھا بڑا. حضرت عمر نے کہا علی مجھے ایک بات بتاؤ، تم میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارے خلاف دعویٰ آ گیا، میری عدالت میں دعویٰ دائر ہوا ہے، دونوں فریقوں کو سامنے کھڑا کرنا، برابر حیثیت دینا ضروری تھا. اس لیے میں نے تمہیں کہا قم یا ابو الحسن، سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب تم فریق ہو، اب تم کیا ہو؟ فریق ہو. لیکن تمہارے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے، وہ کیوں؟ تجھے نہیں پتا مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان برابری کرنی ہوتی؟ حضرت علی نے عرض کیا بالمؤمنین آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کو مجھے بھی برابر میں کھڑا کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے کھڑا کیا، آپ نے برابری سے فیصلہ کیا. لیکن آپ سے ایک غلطی ہوگی جو مجھے اچھی نہیں لگی. تو میں نے فرمایا کیا؟ وہ غلطی آپ سے یہ ہوگی جب آپ نے مجھے مدعی کے سامنے فریق بنا کر کھڑا کیا ہے تو آپ نے مجھے کنیت ابو الحسن سے پکارا ہے، اور کنیت سے پکارنا عزت دینا ہے. آپ مجھے عزت نہیں دے سکتے چونکہ میں اس وقت فریق ہوں. آپ نے مجھے کہا قم یا ابو الحسن، آپ نے مجھے کہنا تھا قم یا علی، علی کھڑے ہو جاؤ. آپ میرا سادہ نام لیتے. یہ بھی ایک فریق کو کیا دینا ہے؟ عزت دینا. ان حضرات کا تزکیہ اس کمال کا تھا، ان حضرات کا تزکیہ اس کمال کا تھا. ہمارے تو بھائی جسم کے رونقڑے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے واقعات پڑھ کر کہ یہ اللہ کے کیسے مقرب بندے تھے، یہ اللہ کے کیسے مقرب بندے تھے. اس لیے یہاں جو ہدیہ حضرت سلیمان نے رد کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ رشوت ہے اور یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں،
ہمیں علماء کو جو لوگ تحائف دیتے ہیں ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھتے. اس وقت ایک اور غلط خرابی آ گئی. علماء کو لوگ تحائف اور ہدیہ دیتے ہیں محتاج سمجھ کر، ماڑا سمجھ کر، غریب سمجھ کر. ایک تو ہمارے لیے یہ لینا جائز نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اس نیت سے ہرگز ہدیہ نہ دے. ہم کوئی ماڑے کوئی غریب نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے کہ چلو مولوی صاحب کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی. یہ غلط ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسلوں سے جو علم ختم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے کسی عالم دین کو محتاج سمجھ کر تحفہ دیا ہے. ہم نے اس کو علم اور عمل کے مقام کی وجہ سے نہیں دیا، اس وجہ سے علم آگے منتقل نہیں ہو رہا. میں آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ. ماں باپ کو ہم بہت کچھ دیتے ہیں، برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم ماں باپ کو ماڑا سمجھ کے دیتے ہیں کہ ابا جی ہن بوڑھے ہو گئے، ہن کماندے نہیں نا، اب ہن ابا جی کول کیے. ہم ماں باپ کو ضرورت مند سمجھ کر دے رہے ہیں، کوئی برکت نہیں ہوگی. جو ماں باپ کو ضرورت مند سمجھ کر دے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مال میں ایک بال کے برابر بھی برکت نہیں ہوگی. ماں باپ کو دینا ہے ان کی عظمت کی وجہ سے. کس وجہ سے دینا ہے؟ ہاں، ان کے مقام کی وجہ. میرے والد ہیں، یہ میری ماں ہے، اس لیے والد کے پاس ساری دنیا بھی موجود ہو پھر بھی پوری عظمت کے ساتھ ہدیہ باپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جو اولاد ماں باپ کو محتاج نہ سمجھ، اس لیے وہ اگر بڑھاپے میں ابا جی کہہ دے بیٹا فلاں چیز لے دو، وہ تھوڑی جوانوں والی ہو تو کیا کہتے ہیں ابا جی تسی بڑھاپے چن کی کرنا ہے. پتہ چلا آپ محتاج سمجھ کر دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھ کر دے رہے ہیں؟ نہ نہ نہ. ماں باپ کو جو کچھ دیا جائے گا بھائی کس وجہ سے؟ ان کی ہماری نیتیں بدل گئی ہیں، اس لیے ہمارے عملوں میں برکتیں نہیں ہیں. ایک کام بہت اعلیٰ ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کا نتیجہ نہیں مل رہا. بھائی وہ جس نیت سے کرنا تھا ہم اس نیت سے کر نہیں رہے ہیں. آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آئے. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے پاس رات ٹھہرے. پوچھا مولانا صبح کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے میرے فلاں عالم دین کو ملنے جانا ہے. کیا؟ فلاں عالم دین کو ملنے جانا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا جب تم ملنے جاؤ نا تو ہمارے اس میواتی بابا جی کو بھی ساتھ لے جانا. مولانا منظور نعمانی کو برا لگا کہ میں نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے ملنے جانا ہے، یہ ایک سیدھا سادہ بابا میرے ساتھ لگا دیا جس کا علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. بہت برا لگا، لیکن ادباً اور احترام میں خاموش رہے. طبیعت پر بہت انقباض ہوا، بھار ہوا. صبح جاتے جاتے کہا مولوی منظور آپ جا رہے ہو مفتی کفایت اللہ صاحب اپنے استادوں سے ملنے، اس بابا کو بھی ساتھ لے جاؤ. مولانا منظور نعمانی بھاری دل سے تانگے میں ساتھ بٹھا لیا. جا رہے تھے اور طبیعت پر انقباض کہ یہ میرے ساتھ بابا لگا دیا، اس کو کیا پتہ ہے علم کی دنیا. جاتے جاتے جب کافی دور چلے گئے نا تو رستے میں اس بابا جی نے نا باتوں باتوں میں مولانا منظور نعمانی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. کہا مولوی صاحب میں تو ان پڑھ ہوں. میں تو کیا ہوں؟ ان پڑھ ہوں. ہم اتنے بڑے عالم کو ملنے جا رہے ہیں، اتنے بڑے عالم کو ملنے کی نیت کیا کرتے ہیں مولوی صاحب مجھے وہ تو بتا دو. مولانا منظور نعمانی کو جھٹکا لگا. اوہو، حضرت مولانا الیاس صاحب نے سیدھے سادے بابے کو میرے ساتھ اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ رستے میں میری نیت ٹھیک کروائے. مولوی صاحب میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ اتنے بڑے عالم کو کس نیت سے ملنے جاتے ہیں، مجھے صحیح نیت تو بتا دو. مولانا منظور نعمانی چون گئے کہ کسی استاد اور بڑے کو ملنے کی نیت کیا ہونی چاہیے. ہائے ہائے. فرمایا کہ پھر میں نے اپنی نیت درست کی. سوچا، آج تک کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی تھی. پہلے اپنی نیت درست کی، پھر سمجھ میں آیا کہ اس بابے کو تو سارا ہی پتہ ہے، یہ تو جو حضرت نے میرے ساتھ لگایا ہے میری اصلاح کے لیے لگایا ہے. دیکھو بھائیوں میں آپ سے سچی بات عرض کروں، ہم اپنے علماء
اپنے دین کے لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں، سنت ہے، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیتے تھے تو بناؤز باللہ حضور کو محتاج سمجھ کے دیتے تھے۔ ہم علماء کو دیندار، ہمیں اب ڈر لگتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ لوگ ہمیں کبھی محتاج سمجھ کر نہ دیں، نہ ہم محتاج ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، اس طرح ہدیے دینے سے ہماری نسلوں کو علم کی برکات بھی منتقل نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ استاد کا ہے اور یہی معاملہ ماں باپ کا ہے۔ ہم ماں باپ کو بڑھاپے میں دیتے ہیں، ان کو ماڑا سمجھ، غریب سے محتاج ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں، نہ اگر والد بستر پر ہے پھر بھی ہر چیز والد کی خدمت میں اس ادب سے پیش کرنا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے زیادہ عظمت والا ہو، اس نیت سے کہ یہ جو بزرگ ابا جی جو چارپائی پر بیٹھے ہیں، عظمت کے اعتبار سے زمین پر میرے لیے سب سے زیادہ معزز انسان ہے۔ ماں جس عمر میں بھی ہو، ماں کی خدمت میں اس ادب سے ہدیہ پیش کرنا، اس ادب سے پیش کرنا کہ اس ماں ہی کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اسی باپ کی محنتوں سے۔ جو اولاد پوری عظمت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے گی، دیکھیے پھر ماں باپ کی زبان سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں، دیکھیے پھر ماں باپ کی زبان سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ ہمیں کیسی برکتیں دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک تو یہ رشوت ہے، دوسرا مجھے متاثر کرنا ہے، اس لیے اس ہدیے کو یہ کہہ کر فما آتانی اللہ، جو کچھ میرا اللہ نے دیا ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما آتاکم، جو کچھ تم دے رہے ہو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تمہاری نگاہ میں تمہارے ہدیہ کی بڑی وقعت ہے، تم اس پر خوش ہو رہے ہو۔ مجھے ارجع الیہم، جاؤ لے جاؤ اپنا سارا کچھ، ہم ایسا حملہ کریں گے تم ہمارے حملے کا جواب نہیں دے سکو گے۔ اصل میں ہمیں تمہارا ہدیہ نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف ایک بات منظور ہے کہ تم اسلام کو، دین کو قبول کر لو۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اسی آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا